کہتا ہے بیٹا تیرے ذبح کا حکم آ چکا ہے، کیا خیال ہے؟ آگے بیٹا کہتا ہے تو ابا دیر کیوں کر رہے ہو، جلدی کرو۔ بھائی بیٹا باپ کہتا ہے بیٹا تجھے خبر ہے میں نے کیا کہا ہے؟ کہ ابا مجھے خبر ہے جو آپ نے کہا ہے کہ میں ذبح ہو جاؤں گا، پر کیا ہوا، میں مروں گا تو آپ کے بدلے مجھے اللہ ملے گا، وہ آپ سے بہتر۔ Hey guys, welcome back to our channel. تو آج ہم جس ویڈیو پہ ریئیکٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں، اور مطلب کتنی بڑی بات ہے کہ جو آسمان کے فرشتے جو اینجلز ہیں وہ رونے لگی ہوگی، اور جس کے لیے روئی ہوگی وہ کیسے ہوگی؟ مجھے ایسے لگتا ہے ایک تو پکا پروفٹ محمد کے لیے ہی روئے ہوگے، اور دوسرا مجھے دیکھنا ہے کہ وہ کس کے لیے روئے ہوگے۔ وہی نا، لیکن یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ یار ان کو کبھی دکھ نہیں فیل ہوتا ہوگا کیونکہ وہ امورٹلز ہیں، انہوں نے اتنی ڈیتھس دیکھ لی ہیں، اتنے خوشیاں اور غمیاں دیکھی ہیں کہ ان کے لیے یہ چیزیں بڑی نارمل سی ہیں۔ پر اگر وہ بھی روئے ہیں اور صرف 2 بار ہی روئے ہیں تو پروبیبلی کچھ اتنا زیادہ برا ہوا ہے کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو نہ سنبھال نہیں پائے۔ مجھے ایسے لگتا ہے شاید 3-4 بار ہوئے گی، کیونکہ جو حالت ابھی ہماری چل رہی ہے، جو سچویشن ہے نا ابھی، جیسے اگر ہندوازم کی بات کریں تو اس میں بولتے ہیں کہ کل یگ آئے گا، اور کہیں نہ کہیں جو اسلام ہے وہ بھی یہ چیز کو بولتا ہے کہ ایسے جب ان دنیا میں بہت پاپ ہوگے تو امام مہدی آئے گا، جو ہم لوگوں نے پچھلی ویڈیو بھی دیکھی تھی۔ تو وہی بات ہے کہ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ کلیگ چل ہی رہا ہے، اور ابھی ایسے کہتے ہیں کہ ہمارے ہندوازم ایسے مانتے ہیں 5000 کچھ سال چل رہا ہے، 5 سے 10,000 سال، اور جب مطلب پیک پہ ہوگا تو سوچ اس ٹائم کتنا کیا لیول ہوگا پاپ کا۔ تو آبویسلی اس ٹائم فرشتے تو روئے گے یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر، جب جو تمہارے ماں باپ ہے وہ ماں باپ نہیں رہے گے تمہارے، وہ بچوں کے لیے نہیں کرے گے کچھ بھی، ہے نا۔ تو وہی ہے، باقی دیکھتے ہیں کہ 2 دفعہ کیوں روئے ہیں فرشتے، اور بائے مولانا طارق جمیل تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں، 2 دفعہ 2 دفعہ 2 دفعہ۔ ایک 4000 سال پہلے مینا کی وادی میں ایک بوڑھا انسان 94 سال کا، سفید داڑھی، ابراہیم جس کا نام ہے، اس کے ہاتھ میں چھری ہے، اور آگے 8 سال کا بچہ، یا 9 6 سے 10 سال کا بچہ معصوم نظروں سے ابا کو دیکھ رہا ہے، نہیں خبر کہ ابا کیا کرنے والا ہے۔ 86 سال کی عمر میں بیٹا ملا ہے، اور 94 سال کی عمر میں ذبح ہونے کا حکم ہو چکا ہے، اور باپ بیٹے سے کہتا ہے بیٹا تیرے ذبح کا حکم آ چکا ہے، کیا خیال ہے؟ آگے بیٹا کہتا ہے تو ابا دیر کیوں کر رہے ہو، جلدی کرو۔ بھائی بیٹا باپ کہتا ہے بیٹا تجھے خبر ہے میں نے کیا کہا ہے؟ کہ ابا مجھے خبر ہے جو آپ نے کہا ہے کہ میں ذبح ہو جاؤں گا، پر کیا ہوا، میں مروں گا تو آپ کے بدلے مجھے اللہ ملے گا، وہ آپ سے بہتر، دنیا کے بدلے جنت ملے گی، جنت دنیا سے بہتر۔ پھر ایک دم معصوم بچے کو ماں یاد آتی ہے، وہ کہتا ہے ہاں البتہ مجھے ماں کا غم ضرور ہے، جب اسے پتہ چلے گا تو اسے بڑا دکھ ہوگا۔ تو اب یہ معصوم بچہ اسکیم بناتا ہے، وہ کرتا اتارتا ہے اور کہتا ابا یہ کرتا اپنے پاس رکھو اور میری ماں کو جا کے دے دینا، اور مجھے اپنے کرتے میں کفن دے کر ادھر ہی دبا دینا، ادھر نہ لے جانا، ادھر میری ماں کو تکلیف ہوگی۔ تو اپنی ماں کا سوچ رہا ہے نا، اور میرے ہاتھ پاؤں باندھ دے اور میرا ماتھا زمین پہ ٹکا دے۔ وَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اسماعیل کی وصیت کو قرآن بیان کر رہا ہے، ماتھا زمین پہ رکھنا، سر اوپر نہ ہو، چہرہ اوپر نہ ہو کہ نظروں سے نظریں ٹکرا کر کہیں تیرا ہاتھ نہ کانپے۔ ہے 94 سال کا بڈھا تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا، یہ بچے کے ہاتھ باندھ رہا ہے اور پاؤں باندھ رہا ہے، پھر اسے بکری کی طرح زمین پہ لٹایا، پھر گھٹنا اس کی کمر پہ رکھا، اور اس کے سر کے بال پکڑ کے یوں اوپر اٹھائے، اور چھری کو تولا اور سر کو اٹھایا، اور اس کیفیت میں یوں آسمان کو دیکھا اور کہا اے میرے رب تو ناراض ہو گیا؟ ہائے 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 کہ اسماعیل میرے دل میں جگہ پکڑ گیا تھا، پر میں کیا کرتا، بڑھاپے کی اولاد تھی، دل کے ہاتھوں مجبور ضرور تھا، پر اتنا نہیں کہ تیرے نام پہ قربان نہ کر سکوں، یا اللہ تو راضی ہو جا میں تیرے نام پہ ذبح کر رہا ہوں۔ اس دعا پر 7 آسمان کے فرشتوں نے آنسو بہا بہا حشر کر دیا، چیخ چنگاڑا مچ گیا، اور پھر 4000 سال زمانہ آگے چلا گیا، اور طائف کے میدان میں گیا ہوں، دیکھنے کے لیے گیا تھا۔ ایسے پتھر پڑے کہ اب اٹھتے اور گرتے، اٹھتے اور گرتے اور بھاگتے، لہو لہان
लहू लुहान, और दुश्मन के बाग में पनाह लेने पर बेहोश होकर गिर गए। तो फिर जैद बिन हारसा गुलाम साथ उन्होंने उठाया और दौड़ लगाई और उतबा के बाग में पनाह ली। उतबा जानी दुश्मन, बदर की लड़ाई का झंडा जिसके हाथ में था। कुरैशी खून ने जोश मारा, कहा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के साथ क्या हो गया। और अंगूर तोड़ के लाया, प्लेट में सजाए जाने लगा। तो फिर वो शर्म गालिब आ गई और अपने गुलाम से कहने लगा, ये जो आदमी जख्मी पड़ा हुआ है, इससे कहना तुझे रिश्तेदारी का वास्ता, ये मेरे अंगूर खा लेना। जिसका हाल देखकर दुश्मन आंसू बहाए और उसे खिलाने पर मजबूर हो जाए, जाओ अरब वाले के बाजारों में देखो उसकी जिंदगी के साथ क्या हो रहा है। अपने वाओ, लाइक ये जो स्टोरी थी ना, ये दिलहा देने वाली थी। मतलब बात है, इतना, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि अल्लाह ने उनसे अपना, उनको बोला है कि जिनका 84-85 ईयर्स में उनका बच्चा मिला था, ठीक है, अल्लाह ने उनसे उनकी फेवरेट चीज बच्चा मांग लिया कि भाई मेरे को बच्चा दे दे, ठीक है। और वो अपना बच्चा कुर्बान करने चले थे अल्लाह के उसमें। और चलो वो बाप तो बाप, बेटा भी ऐसे ही हो, ऐसे कि ठीक है मेरे को नहीं है, मेरे को यहाँ पे इस दुनिया से अच्छी, बहुत अच्छा हमारा जन्नत है, और आपसे मेरे को आपको छोड़ना भी पड़े तो मुझे अल्लाह मिल जाएगी। वही तो, कि कितनी मेच्योरिटी इतने छोटे उम्र के बच्चे में, कि वो बोल रहा है कि हाँ ठीक है पापा, अगर आपको अल्लाह ने ये बोला है, हुक्म दिया है, तो आप कर दो ये। और सिर्फ वो अपनी मम्मा का सोचता है कि हाँ मेरी मम्मा को दुख लगेगा, तो उनके लिए आप मेरे बॉडी को यहाँ से मत लेके जाना। आई वाज सो सैड दैट टाइम कि यार एक छोटा सा बच्चा इतना ज्यादा सोच रहा है अपनी फैमिली के लिए कि हाँ मेरे पापा को अल्लाह ने हुक्म दिया है, मेरी मम्मी को बुरा ना लगे। कितनी ज्यादा वो एक मैच्योरिटी चाहिए ना इस चीज के लिए। और हम लोग देखो, अगर मतलब कि अगर ये आज के टाइम में किसी और के लिए हुक्म आएगा ना, कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए जो इनके पास ही था। और ये दूसरी जो स्टोरी थी वो प्रोफेट मोहम्मद की थी, कि कैसे उन्होंने अपने दुश्मनों का भी दिल जीता, उनको वो ग्रेप्स दिया करते थे, है ना। तो जितनी हम तारीफ करें प्रोफेट मोहम्मद की वो तो कम ही है। और जब हम लोग ऐसी वीडियोस देखते हैं ना, हमें ऐसा होता है कि यार कैसे लोग थे, उन्होंने कितना कुछ कर रखा है। और ये ऐसा नहीं था कि दिखावा करते थे या कुछ भी करते थे इम्प्रेस करने के लिए लोगों को, इनके ये नेचर में ही था। और ये चीज इनको बहुत ज्यादा खास बनाती है। और जब हम ऐसी वीडियोस देखते हैं, मुझे ऐसे लगता है कि हमें हम इसको चलो सुन तो रही है, हमें बहुत कुछ जानने के लिए तो मिल ही रहा है, लेकिन हमें इनकी क्वालिटीज को भी जितना हो सके उतना अडेप्ट करना चाहिए। तो बहुत ही कमाल की वीडियो थी। तो गाइज यही था हमारा रिएक्शन। आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब। बाय।